نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے 183 تک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو بخل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہود کی عادت قبیحہ کو بیان کیا ہے کہ وہ ایک تو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم سنتے ہیں تو وہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے سے انبیاء علیہم والسلام کا انکار کرتے رہے ہیں، انبیاء کو شہید کرتے رہے ہیں، تو اسی طریقہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بھی انکار کیا، اور اس کے لیے بھی انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، لقد سمع، تحقیق سنا، اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، فقیر، محتاج ہیں، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار، سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا، بغیر حق، نا حق، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، تم چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ تو یہ تھا استہزاء اور مذاق اور ٹھٹھا جو یہود نے کیا۔ یہود نے جب یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کون ہے تم میں سے ایسا شخص جو اللہ کو قرض دے، تو انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محتاج ہو گئے اور ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم مجھے قرض دے دو۔ تو دیکھیے کہ کوئی شخص بھی وہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کو نہ سمجھتا ہو کہ یہ ساری کی ساری میراث اور زمین اور آسمان سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں کچھ وقت کے لیے عطا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ جب ہم سے چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض دیتا ہے، تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال رحمت اور کمال شفقت کا اظہار ہے کہ مالک بھی وہ خود ہے اور پھر تم سے بطور قرض کے لے رہا ہے، اور جس طرح قرض کا ادا کرنا لازم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی ضرور ہی عطا فرمائیں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنی غباوت، اپنی اندرونی خباثت کی بنیاد پر انہوں نے اس بات کو اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کے طور پر اس کو استعمال کیا اور اس کے ایسے نازیبا جملے استعمال کیے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے شعراء وہ بھی شاعرانہ کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، اس طرح کے جملے بولتے ہیں، اگرچہ شعر کے اندر پھر وہ کہتے ہیں ہمارا معنی یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اس طرح کے جملے استعمال کرنا، اس طرح کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کرنا، یہ بالکل جائز اور مناسب نہیں ہے۔ بعد میں بھلے اس کی تعویلیں کرتے رہیں، اس کے جملے اس کی تعبیر کو تبدیل کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اس طرح کی بات منسوب کرنا، اس طرح کے جملے کہنا وہ مناسب نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق۔ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ محتاج ہو گئے اور ہم مالدار ہیں، ہم اس کو بھی لکھ رکھیں گے،
یہ ان کا قول بد ہوا، قول سیئہ میں سے شمار کیا گیا، ان کا ایسا جملہ شمار کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر گستاخی شمار ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ان کے اقوال سیئہ کو اللہ تعالیٰ نے درج کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے افعال سیئہ، افعال قبیحہ کو بھی اللہ نے درج کیا ہے، اور افعال قبیحہ میں سے سب سے بڑا قبیح فعل وہ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا، انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنا، جو کہ توحید کے علم بردار ہیں، جو توحید کا درس دینے والے ہیں، ان کو شہید کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تمہارے افعال قبیحہ کو ہم نے درج کیا ہے، اسی طرح ہم تمہارے اقوال قبیحہ کو بھی درج کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ کہ تم چکھو جلنے کا عذاب، کہ دنیا کے اندر تم نے اللہ کے ولیوں کو جلایا، اللہ کے ولیوں کے دلوں کو دکھایا اور ان کو تم نے تکلیف پہنچائی، تو اس کی مناسبت سے آج تمہیں بھی جلنے کا ہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ ذالک، یہ بما قدمت، جو بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا، نہیں ہیں، بظلام، ظلم کرنے والے، للعبید، بندوں پر۔ یعنی یہ جو جلنے کا عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی تم پر ظلم نہیں کیا جا رہا، بلکہ ذالک بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے آگے بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر جو لفظ ظلام ہے، ظلام کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی شان کی طرف یہ بات مناسب نہیں کہ اس کو زیادہ ظلم کرنے والا یا کم ظلم کرنے والا کہا جائے، اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی باقی صفات وہ اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرنے والے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم کرنے والے ہوتے، پھر اللہ کی یہ صفت بھی کمال کو پہنچتی۔ تو ادنا سا ظلم وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کی شان کے اندر ادنا سے ظلم کی نسبت کرنا بھی بہت بڑا ہی ظلم شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ادنا سے ادنا ظلم کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہد الینا، وعدہ لیا ہم سے، اللہ نؤمن، کہ ہم ایمان نہ لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتینا بقربان، وہ لائے ہمارے پاس قربانی، تأکلہ النار، کہ کھائے اس کو آگ۔ قل، آپ فرما دیں، قد جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، بہت رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، وبالذی، اور اس کے ساتھ، قلتم، جو تم نے کہا، فلم، تو کیوں، قتلتموہم، تم نے ان کو قتل کیا، ان، اگر، کنتم، تم ہو، صادقین، سچے۔
تو یہود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کے لیے جو حیلہ اور جو انہوں نے دلیل بنائی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یہود نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں، کسی رسول کی رسالت کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک کہ وہ رسول ہمارے سامنے ایک قربانی لے کر آئے، ایک جانور لے کر آئے اور رسول اس کو ذبح کریں اور پھر آگ اس جانور کو کھا لے۔ اگر آگ اس جانور کو کھا لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا رسول ہے۔ اگر آگ اس کے جانور کو نہیں کھاتی تو نعوذ باللہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے یہ بات کہیں کہ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں اور وہ واضح دلائل لے کر بھی آئے اور وہ دلیل بھی لے کر آئے کہ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ ان کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک رسول آئے اور وہ قربانی کرے اور اس کی قربانی کو آگ جلائے۔ تو بہت سارے انبیاء علیہم السلام سے یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ ان کی قربانیوں کو آگ نے کھایا ہے۔ تو پھر تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کر دیا؟ پھر ان رسولوں کو تم نے کیوں شہید کیا؟ پھر ان رسولوں پر تم ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو گویا کہ ان کا مقصد وہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ یہ انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا آپ علیہ السلام کے انکار کا۔ اور بہت سارے انبیاء علیہم السلام سے یہ بات ظاہر بھی ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے بائبل کے اندر کہ ان کی قربانی کو بھی آگ نے کھایا تھا۔ لیکن یہ جو انہوں نے بات کہی کہ ان اللہ عہد الینا الا نؤمن للرسول، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں، یہ وعدہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، کسی جگہ پر یہ وعدہ درج نہیں ہے کہ تم اس وقت تک کسی رسول کو تسلیم نہ کرنا جب تک کہ وہ رسول قربانی لے کر نہ آئیں اور پھر اس کو آگ نہ جلا دے۔ اس طرح کے کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ان سے سوال کریں کہ جو تم کہہ رہے ہو، تمہارا منہ مانگا معجزہ بھی انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا ہے، اس کے باوجود تم نے ان انبیاء کو قتل کیا، اگر تم سچے تھے تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے قاتلین ہیں، انبیاء کو شہید کرنے والے ہیں، انبیاء کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا مقصد حق کو قبول کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔